السلام علیکم. یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں آن لائن بینکنگ کے فراڈ کی. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اب بینک میں ہی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ہمارے موبائل میں بھی جو ہے وہ بینک ایپس ہوتی ہیں. تو کیا اس طرح جاتا ہے کہ جو نوسر باز ہوتے ہیں وہ آپ کو بینک کے 4 ڈیجٹ، جیسے کہ بینک کے 4 ڈیجٹ ہوتے ہیں ویسے ہی 4 ڈیجٹ سے آپ کو ایک ان باکس میں میسج کرتے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ATM بلاک ہو چکا ہے. اور اس کے نیچے انہوں نے ایک نمبر بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو نہیں کرنا کیونکہ آپ کے بینک کبھی بھی آپ کو ان باکس میسج نہیں کرتا. کبھی بھی بینک آپ کو ان باکس میسج کر کے آپ سے ڈیٹیل نہیں لیتا اور نہ ہی آپ اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ آپ کا ATM بلاک ہو چکا ہے. اسی طرح وہ اسکیمر کیا کرتے ہیں کہ آپ کو نمبر پہ بھی کال کرتے ہیں. موسٹلی جو ہے ویسے کالز آتی ہیں نمبر پہ جس کے سٹارٹ والے جو 4 ڈیجٹ ہوتے ہیں نا وہ وہی ڈیجٹ ہوتے ہیں جو آپ کے بینک کے ڈیجٹ ہوتے ہیں. جیسے 111 ہو گیا، جیسے ہیلپ لائن کا نمبر ہو گیا، جیسے 0551 ہو گیا. اس طریقے کے 4 ڈیجٹ جو ہیں وہ سٹارٹ والے وہی ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بینک کی ہی کال ہے، جبکہ وہ بینک کی کال نہیں ہوتی. اس کے آگے والے جو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں. اس طرح کے طریقے سے وہ اس کو کریک کر کے نمبر کو، بینک کے نمبر کو، وہ اس پہ آپ کو کال کرتے ہیں اور پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا ATM بلاک ہو چکا ہے، آپ کائنڈلی ہمیں اپنا پن کوڈ دیں، OTP دیں، اپنا ID کارڈ دیں. اور سیم لائک جیسے بینک کی ہیلپ لائن پہ بات کرتے ہیں لوگ، وہ اسی طریقے سے اسی ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارے سادہ لوگ جو ہے وہ اس بات میں پھنس جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنی ڈیٹیل دے دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی بینک، آپ کے مطلوبہ بینک کبھی بھی آپ کو کال نہیں کرتی. نہ تو آپ کی بینک آپ کو کال کرتی ہے اور نہ ہی آپ کی بینک آپ کو کسی قسم کا ٹیکسٹ میسج کرتی ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ آپ کی بینک آپ کو کال نہیں کرتی. بے شک آپ کا ATM بلاک ہو جائے، آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ ہو، وہ آپ کو کال کر کے آپ سے ڈیٹیل نہیں لیتے. اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ خود بینک جاتے ہیں، آپ کو ATM سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ATM میں کیا پرابلم ہے، آپ خود رابطہ کرتے ہیں بینک سے. آپ کا بینک کبھی بھی آپ کو کال کر کے یا میسج کے تھرو آپ سے ڈیٹیل نہیں لیتا ہے. اگر ایسی کوئی کال آپ کو آتی ہے، فرسٹلی تو آپ نے ان کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی انفارمیشن نہیں دینی. تو سیکنڈلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بینک جانا ہے، وہاں سے آپ نے اس نمبر کو ان کو بتانا ہے اور ان کو آگاہ کرنا ہے کہ مجھے اس نمبر سے کال آئی تھی. تو کائنڈلی اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ کل ہی میرے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے اسکیم ہوا کہ ان کو ایک ایسے بینک کے نمبر سے کال آئی ہے اور انہوں نے ان سے ڈیٹیل مانگی اور انہوں نے اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ اس کو دے دی. ان کو اپنا OTP، اپنا بینک کا جو ان کا ڈیبٹ کارڈ ہے، وہ سب کچھ ان کو انفارمیشن انہوں نے دے دی. اس کو لگا کہ شاید یہ بینک کی کال ہے، اور جبکہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس طریقے سے وہ بندے کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایٹ لیسٹ یہ بینک سے ہی کال کرے ہیں یا کوئی اسکیمر ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا ATM یوز کرنے جاتا ہے تو اس کو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ATM جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. بینک جانے پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ بینک نے اس کو کوئی کال نہیں کی تھی اور اس کے اکاؤنٹ میں جتنی ٹرانزیکشن تھی وہ بھی 0 ہو چکی تھی. تو کائنڈلی آپ اس بات کا دھیان رکھیں، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو، سب کو اس بات سے آگاہ کریں کہ کوئی بھی ان کو اس طریقے کی کال آتی ہے یا کوئی بندہ ان سے اس طریقے کی بات کرتا ہے، وہ بالکل بھی اس بات پہ نہیں رہیں، ان کو اپنی ڈیٹیل مت دیں. اسی طریقے سے جو PNZ انکم سپورٹ کی طرف سے ہوتی ہے یا وہ ایک فہد مصطفیٰ کے شو کے بن کے آپ کو واٹس ایپ کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں کہ آپ کی اتنی اماؤنٹ نکل آئی ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں. وہ بھی آپ نے نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی نادرا کے آفس ہو یا PNZ انکم سپورٹ کے تعینات آفیسرس ہوں، وہ آپ کو کال نہیں کرتے، وہ آپ کو میسج نہیں کرتے. تو کائنڈلی ان باتوں کو یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.